السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نئے آنے والے سامعین ناظرین میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی نوٹیفیکیشن اور بیانات اور گزارشات واعظ و نصیحتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ عرض یہ ہے کہ شب قدر کی راتیں مسلمانوں کو مسجدوں میں بھی باجماعت قیام اللیل کی نمازیں پڑھتے ہوئے، مسجدوں میں آ کر تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے، مسجدوں میں بیٹھ کر رب کے حضور ذکر و اذکار کرتے ہوئے، دعاؤں میں مصروف رہ کر اس رات بیدار رہ کر اللہ کو خوش کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور جو لوگ اپنے فرض نماز مسجد میں پڑھ کر وہ اپنے گھروں میں واپس آ کر گھروں میں بچوں کو بھی جگا کر اور گھر کے بڑے چھوٹوں کو بھی جگا کر اس رات جاگنے کی ترغیب دیتے ہوئے جاگا جا سکتا ہے، اور گھروں میں بھی شب بیداری کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو، خوشنودی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی قید یا بندش نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ انفرادی دعائیں انسان کو کرنی چاہیے، اور اللہ سے ہر وہ چیز انسان مانگے جو اس کی ضرورت ہو دنیا میں، اور خاص طور پر آخرت کی بلائی، نجات، فلاح، دوزخ سے خلاصی اور جنت میں داخلہ ضرور مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اس دعا کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو، مغفرت کا ذکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معافی اور بخشش کا جس میں تذکرہ نہ ہو۔ صرف انسان دنیا ہی مانگتا رہے، دولت مانگتا رہے، رزق میں کشادگی مانگتا رہے، صحت اور عافیت مانگتا رہے، جو کہ دنیاوی حاجات ہیں۔ دینی حاجات بھی مانگنی چاہیے، اور سدھار اور فلاح بھی مانگنی چاہیے، اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی بھی انسان کو رب سے مانگنی چاہیے۔ اس دعا کی بڑی قدر ہے اللہ کی نگاہ میں، لہٰذا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا بھی آپ اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کر کے اپنی دعاؤں کو قیمتی بنائیے، اپنی دعاؤں کو مقبول و منظور بنائیے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اس کی درگاہ میں۔ اللہ ہمیں قدر کی راتوں کو اللہ کی درگاہ میں خلوص اور للہیت کے ساتھ کھڑے رہ کر، بیٹھ کر اللہ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔